السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، بے شک ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، یعنی اس علم قرآن سے جس کا جو دل نہ بھرے، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ 105 تک سورہ آل عمران کی تھی، اور اب 106 سے 110 تک انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 105 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب جو ہے ہم 106 سے پہلے ورڈ میننگز دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن، تب ید، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ابید کہتے ہیں سفید کو، عربک میں ابید لکھ لیجئے اپنے پاس، با یا دوات اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سفید ہوں گے، وجوہن کچھ چہرے، چونکہ تنوین ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ، ایک، تو چونکہ وجوہ ہے، وجہن کی جمع ہے یہ، تو کچھ چہرے، وجہن ایک اور وجوہن اس کی جمع۔ وَتَسْوَدُ، اور سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اب اسود جو ہوتا ہے اسے بلیک، کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تسودو اور سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ سین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وجوہن کچھ چہرے، یعنی وجوہ اس سے بھی کہتے ہیں جو چیز سامنے ہوتی ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے، پڑھا بھی ہوگا، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اللہ کا چہرہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو وجوہ چہرہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے نا، تو اس لیے اسے وجوہ، وجہ ایک کے لیے اور وجوہ جمع کے لیے۔ فَأَمَّا، اب فا کا معنی چھوڑنا نہیں ہے، تو یا لیکن، اما تو رہے، فاما تو رہے یا تو لیکن، الذین وہ لوگ، اسودت سیاہ ہوئے، اب یہ فعل ہے نا، تو اسودت سیاہ ہوئے، وجوہہم چہرے جن کے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے چہرے، ہم کا معنی ان کے، اور وجوہن چہرے، واو جیم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اکفراتم، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، اسے چھوڑیں گے نہیں، حمزہ پر زبر ہے تو اس کا معنی ہے کیا۔ اکفراتم، کیا کفر کیا تم نے، یعنی ان سے کہا جائے گا اس دن، کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم،
اپنے ایمان کے بعد۔ حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ایمان کا مطلب حمزہ کے نیچے اگر زیر ہے تو ایمان ہے، اگر زبر ہے تو وہ قسم ہوگا۔ اس کا فرق ابھی پچھلی آیت میں بھی بتایا، دوبارہ بھی بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس بات کو۔ زیر زبر کی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ فذوقو، پس چکھو عذاب کو۔ فذوقو ذائقہ سے ہے، زال واو قاف ذوق، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عذاب کو بما، بوجہ اس کے جو کون تم تھے تم، اب اسے ہم نے غنہ پڑھنے، کون تم تکفرون، تاکہ تم کفر کرتے، یعنی تم کفر کرتے تھے، تم کفر کرتے، تا شروع میں تو تم، اور کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون جمع کے لیے ہے۔ اما، پھر وہی ورڈ آیا اور لیکن، یا اور رہے، الذین وہ فاما تھا، یہ اما ہے، وہ تھا تو لیکن، یہ اما اور لیکن، یا اور رہے، الذین وہ لوگ، ابیضت سفید ہوئے، چہرے یعنی روشن ہوئے، سفید ہوئے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ ابیض سفید کو کہتے ہیں۔ اب یہ فعل چونکہ آ رہا ہے ابیضت، تو سفید ہوئے، روشن ہوئے ان کے چہرے، وجوہہم چہرے جن کے، یا ان کے چہرے، ففی تو میں، فی فا کا مطلب تو یا پس، اور فی کا مطلب میں، رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ففی تو میں رحمت اللہ، رحمت میں اللہ کی، تو یعنی تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ عذاب میں ہوں گے۔ ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، تلکا یہ، آیاتن آیاتن آیات ہیں، آیات چونکہ مؤنث ہیں تو اس لیے تلکا کی ضمیر آئی، ٹھیک ہے، تلکا یہ آیات ہیں، اللہ کی، ہاں کے نیچے زیر ہے تو کی، زبر ہوتا تو نے، ٹھیک ہے، اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں، شروع میں نون آیا نا تو اس کا معنی ہے ہم، اور تلو تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، تلاوت سے ہے، اور ہا ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کن کو، یعنی آیات کو، چونکہ ہا مؤنث ہیں آیات تو ہا کی ضمیر آئی، اگر مذکر ہوتا تو پھر ہا کی ضمیر نہیں ہوتی، سمجھ گئی؟ ہم پڑھ رہے ہیں ان کو، علیکا آپ پر، بالحق ساتھ حق کے، بھی آیا نا تو بھی کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، آواز سے بھی ہوتا ہے، بالحق ساتھ حق کے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں، ماں کا مطلب نہیں، واو، اور اللہ، اور نہیں اللہ، یریدو ارادہ رکھتا، ٹھیک ہے، ہمیں سے یریدو پڑھیں گے، یریدو نہیں پڑھیں گے، یریدو ارادہ رکھتا، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نہیں اللہ ارادہ رکھتا، ظلمن کسی ظلم کا یا ظلم کا، للعالمین جہان والوں سے یا جہان والوں پر، لی شروع میں آیا تو اس کا مطلب ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، جہان والوں سے، لیکن چونکہ یہاں ایک سینس نہیں بنتا، اگر ہوتا لیے جہان والوں کے تو شاید اتنی بات واضح نہ ہوتی، اس لیے جہان والوں سے یا جہان والوں پر، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، جہاں بھی للہ کے ساتھ ہی کی ضمیر لگی ہوگی نا تو ایک ایمفسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن زور ہے، اگر خالی ہوتا اللہ کے لیے تو ایک عام کامن بات لگتی، ہی کے لیے تو اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ، فی السماواتی فی میں، السماوات، السماء ان کی جمع ہے، السماوات آسمانوں میں،
بما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اب الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اللہ ہی اللہ کے اور طرف اللہ کے ترجع الامور، ترجع لوٹائے جائیں گے، امور سب کام، امر کی جمع، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے سب کام، اور ترجع کا روٹ ورڈ ہے را جیم عین، ٹھیک ہے، رجع عین کا ساؤنڈ آئے گا، رجع ترجع، اور لوٹائے جائیں گے امر امور سب کام، کن تم ہو تم، یہاں بھی نون پہ اخفا کریں گے چونکہ تا جو ہے تھروٹ لیٹر نہیں ہے۔ یہ اب تجوید بھی میں تھوڑی تھوڑی کوشش کرتی ہوں کہ جتنا میں بتا سکوں، آپ لوگ اپنی تجوید بھی آپ کی اچھی ہے سب لوگوں کی، پھر بھی ذرا اور کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ کن تم ہو تم خیرہ بہترین امتن امت، اب امت ایک امت بھی ہے جو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں امت کافی ہے، مطلب واضح ہو گیا، ہو تم بہترین امت یا جماعت، اخرجت خراجیم خراجہ نکالی گئی، یہ خطاب جو ہے نا صحابہ کرام کے لیے ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل مکہ ان پر ظلم کرتے تھے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اخرجت نکالی گئی، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف معروف کا، نیکی کا، دیکھیں میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ معروف اس نیکی کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کی کفالت کرنا، سچ بولنا، کسی کی دل شکنی نہ کرنا، یہ معروف نیکیاں ہیں جو پتہ ہیں کہ یہ ہیں، انہیں بھی پتہ ہے جنہیں ہم بتا رہے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن بعض اوقات پتہ ہونے کے باوجود لوگ توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے ایسی نیکی جو جانی پہچانی ہے، وَتَنْحَوْنَ اور تم روکتے ہو، شروع میں تا ہے تو تم، و تا تم، اور نون ہا نون، نون ہا نون جو نا نحن اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یا نحو بھی ہے، نون ہا واو بھی کر سکتے ہیں، اور تم روکتے ہو انل منکر برائی سے، وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، اب دیکھیں باللہ کا مطلب اب آپ کہیں گے کیسا معنی، تو ابھی واسطے بتایا تھا، تو اگر آپ کہیں گے واسطے اللہ کے تو کچھ مشکل وہ عجیب بات لگے گی نا، تو بعض اوقات کانٹیکسٹ کے حساب سے بھی میننگز ہوتے ہیں، باللہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، وَلَوْ با کا مطلب اور لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، اگرچہ بھی ہوتا ہے، کاش بھی ہوتا ہے کہیں، ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے، اہل الکتابی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، لکانا البتہ ہوتا، اب آپ نے اسے لا کانا نہیں پڑھنا، لا کا مطلب ہو جائے گا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لا کانا، لا کو اتنا ہی پڑھیں گے، لا اس کا مطلب ہے تاکید کے لیے، اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیر اللہم بہتر ان کے لیے، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے، منہم المؤمنین مومنون سوری، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے ہم الفاسقون نافرمان ہے، فاسق کسے کہتے ہیں جو حد سے نکل جائے، نافرمان ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا سبق ہے انشاءاللہ۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، الحمدللہ ورڈ میننگز پورے ہوئے۔
جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے فرقہ پرستی کے بارے میں پڑھا تھا، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح فرقہ بندی اور گروہ بندی میں مبتلا نہ ہو جائیں جس طرح یہود و نصارہ فرقوں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ اس وقت امت مسلمہ بھی کئی فرقوں میں منقسم ہے، یعنی تقسیم ہوئی ہے، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ایک تو اندھی تقلید، دوسرا حسد بغض، اس نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے۔ یہ جو چیز ہے نا، اندھی تقلید اور عصبیت یعنی حسد کرنا ایک دوسرے سے، اور دین جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اسے حسد کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ دین کو دین کی طرح لینا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وقت امت مسلمہ بھی کئی فرقوں میں منقسم ہے، بلکہ اس وقت بھی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہوتے گئے، اور یہ مرض جو ہے جڑ پکڑتا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی تک قرار دیتے ہیں، حالانکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت شدید گناہ ہے، اور ہم عام بول چال میں کوئی ذرا سی بات ٹیڑھی کر دیں، ہم کہتے ہیں بس تم تو کافر ہو۔ یہ بہت احتیاط کیا کریں، یہ بہت شدید پکڑ ہے ان جملوں پر، اور جن کا خیال ہے کہ اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، یعنی اگر ہم کوئی بات کسی کی اختلاف کریں گے بغیر کسی تصدیق کے، کچھ نہیں پتا لیکن فتوے صادر کر دیتے ہیں، تو انہیں اپنی بات پر دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اختلاف نہ کرنے والوں کے لیے خاص کر دیا ہے، یعنی جو لوگ اختلاف نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، بغیر کسی دلیل کے خواہ ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرتے، رحمت ان کے لیے ہے۔ جو لوگ یہ اختلاف کرتے ہیں ان پر تو اللہ نے لعنت برسا دی کہ یہ ان پر لعنت ہے، یہ پیچھے بھی پڑھا ہے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، سورہ ہود میں بھی ہے۔ تو لہذا فرمایا گیا سورہ ہود میں کہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم کرے، یعنی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ اختلاف نہیں کرے گا، بیٹھ کے دوسرے کا بھی پوائنٹ آف ویو سنے گا اور اپنا بھی سمجھائے گا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے، یعنی تم ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب آج کی جو آیات ہیں وہ 106 سے شروع ہوتی ہیں۔ 106 آیا میں فرمایا گیا کہ جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ تو لو پھر اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لو اب چکھو اپنے عذاب کا مزہ، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر 107 آیا میں فرمایا اور جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ اہل جنت ہوں گے۔ تو جیسے کہ گزشتہ آیات میں اختلاف کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا گیا، یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن کے چہرے نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے۔ لیکن نور ایمان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جا کے کہیں سے نور لے لیں، نور ایمان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں ہم نے عمل کیا ہوگا وہی ہمارے چہروں پہ نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہم اختلاف کریں، لوگوں سے جھگڑتے رہیں اور دین کے معاملے پہ بس تلوار اٹھا لیں، دوسرے کی بات ہی نہ سنیں، نہ اپنی بات اسے سمجھائیں، اور بس جسے کہتے ہیں نا کدورت برائے کدورت، بس سے ایک نے غلط کیا تو خود بھی کیا، تو وہ اس سے نہیں ہوگا۔ جو ہم عمل کریں گے، جس حال میں ہماری موت ہوگی وہی ہمارے چہروں پر اس وقت آیا ہوگا، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اور کچھ لوگوں کے چہرے اختلاف اور کفر کی وجہ سے نور ایمان سے محروم ہو کر سیاہ ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روشن چہرے والوں سے مراد قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی جو قرآن و سنت کو نہ صرف پہلے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ہوں گے۔ اور جو سیاہ چہرے والوں سے مراد بدعت،
اختلاف کرنے والے، یعنی جدھر جس نے لگایا ادھر لگ گئے، اپنی نہ دین کی کوئی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کو بہترین پڑھے، ادائیگی اس کی تلاوت بہترین ہو، اس کے معنی سمجھے، اس کے معنی یاد کرے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر سنے، اس پر عمل کرے، یعنی پہلے عمل کرے پھر دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو برائی سے روکے۔ وہی بات کہ اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے، نیکی کی حکم دے، نیکی حکم سے مراد نہیں ڈنڈا لے کے حکم دے، محبت سے، پیار سے۔ دین اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، محبت سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روشن چہرے والوں سے مراد قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، اور سیاہ چہروں سے مراد بدعت، اختلاف کرنے والے ہیں۔ روشن چہرے والے اللہ کی مہربانی سے جنت میں ہوں گے، اور وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلنا نہ چاہیں گے، بلکہ ہمیشہ کی جنت الفردوس انہیں نصیب فرما دی جائے گی۔ وہاں وہ جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور یعنی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوگی۔ اور یہ جو ہے دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو بس زندگی سورہ اخلاص سے شروع کی اور سورہ اخلاص پر ہی ختم کر دی، تو ایسے نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم اپنے کو علم میں اضافہ ہی نہ کریں، چھوٹی چھوٹی آیات کو یاد کریں، 30 جز کی آیات کو یاد کریں، انہیں اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں۔ اور میں تو سمجھتی ہوں انسان جو آگے چلتا ہے، سورہ رحمان ہے، یاسین ہے، تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آتا ہے، نمازوں میں بھی لطف آتا ہے۔ اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور یعنی ایک لمبی نماز پڑھنی، اس کا حق ادا کرنا، یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں یہ فرما دیا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ابیضت، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ عذاب میں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نہیں چاہتا کسی کو عذاب میں ڈالنا۔ اللہ کی رحمت تو یہ کہ وہ ہمیں، آپ دیکھیں کتنے بونس مرحلے دیے جاتے ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، حجۃ الوداع کے 10 دن ہیں، محرم کے 2 دن ہیں، ویسے آپ دیکھیں عصر کا وقت، تہجد کا وقت، اللہ رب العزت پکار پکار کے فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت لینے والا، کوئی رزق لینے والا، کوئی خیر مانگنے والا۔ تو یہ سب کام تو اب یہ ہے نا کہ ہم جتنی کوشش کریں گے اتنا صلہ پا لیں گے۔ تو لہٰذا جنت و دوزخ میں سب کے گھر ہیں، بنے ہوئے ہیں، اب عمل ان کا جو ہے وہ انہیں اس کی الاٹمنٹ ان کے عمل کے مطابق ہوگی۔ اگر عمل جنت والا کیا ہے تو جنت میں الاٹمنٹ مل جائے گی، وہ پروانہ مل جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ عمل جہنم والا کیا ہے تو پھر اس سے بھی نہیں بچ سکتے۔ جنت میں درجات ہمارے اعمال کی بنا پہ ملیں گے، یعنی ہم نے اپنے اعمال کتنے کیے، کس حد تک کیے، کیسے کیے، تو پھر ہمیں جنت پر انہی اعمال کی بنا پر ہمارے درجات بھی ہوں گے۔ جنت کے بھی کئی درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنت جو ہے عمل تو ہوگا ہی ہوگا، مگر اللہ کی رحمت کے بغیر بھی جنت نہیں ملے گی۔ تو جب عمل بہترین ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان کتنا بھی عابد و زاہد ہو، جنت میں رحمت الہی سے ہی جائے گا، چونکہ نیک اعمال بھی توفیق الہی سے ہی ملتے ہیں، یعنی اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اب سوچیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ جو اللہ نے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے
کہ ہمیں گھر بیٹھے دینی تعلیم مل رہا ہے، کہیں جانا نہیں، کچھ خرچ نہیں کرنا، وقت نہیں لگانا، تیار نہیں ہونا، پھر بھی ہم اگر اللہ کی اس نعمت سے مستفید نہ ہوں تو یہ تو ہماری پھر بدقسمتی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا گیا 108 آیا میں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم کو سچائی سے پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، سب ہر چیز پر اسی کی بادشاہت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا سمجھے سسٹینر ہے، ہمیں قائم رکھنے والا، کھڑا کرنے والا۔ وہ اپنی مخلوق پر کیسے ظلم گوارا کر سکتا ہے؟ سوچیں جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے دھوپ، چھاؤں، پانی، والدین کا انتظام، یعنی ہر چیز اس کے آنے سے پہلے اللہ کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا پڑتا کہ کوئی بچہ ہے تو اب اس کے لیے پانی کہاں سے لائیں، اب دھوپ کہاں سے ہو، روشنی کہاں سے ہو۔ اللہ رب العزت ہر ایک تک اپنی امت کے پہلے، یعنی اس نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو، کہ اللہ رب العزت جو ہے کس کس طرح اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو نوازتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اپنے مخلوق پر ظلم نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ جو خدا نخواستہ یہ نوبت آئے گی۔ آخرت میں بھی تمام تصرفات اسی حاکم مطلق کے پاس ہوں گے، اور تمام قسم کے جھگڑے بھی اللہ ہی کی طرف جائیں گے، یعنی تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کوئی ہمارا ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں ہم جتنی یہاں مرضی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، فیصلہ وہیں ہوگا، اس بات کو یاد رکھیں۔ کتنا بھی کوئی اب یہاں چودھری بن جائے، لیکن اصل فیصلہ وہیں جا کے ہوگا۔ جسے کہتے ہیں نا کہ ذرے ذرے کے برابر نیکی اور بدی جو ہے وہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ پھر یہ بات بار بار باور کرائی جا رہی کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اسی رب کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز پر اسی کی بادشاہت ہے۔ وہ بھلا اپنی مخلوق پر کیسے ظلم گوارا کر سکتا ہے؟ اور دیکھیں ایک جگہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے جو 69% ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے، اور 1% رحمت دنیا میں آئی ہے۔ اسی طرح ظلم کا بھی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اللہ رب العزت وہاں ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں نوازیں گے، اور دنیا میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1% جہنم کی آگ کا 1% ہے دنیا میں، باقی رحمت اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا سوچیں کہ ہم اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے بندوں کو کوئی آگ میں جائے، اسی لیے بار بار قرآن آیا، انبیاء آئے، ہم تک ہمیں ڈرانے والے آئے۔ اب ہم نہ سنیں تو یہ اور بات ہے۔ لہٰذا زمین و آسمان کی ہر چیز پر اسی کی بادشاہت ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سب معاملات اسی ذات واحد کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہر معاملے کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ یہاں ہم جتنے بھی اپنی دلیلیں دے لیں، جتنے بھی ہم یہ دعوے کر لیں کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، وہ سب جانتا ہے، وہ تو پلک جھپکنے کو جانتا ہے۔ آپ نے کسی کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا، اسے اس کی بھی خبر ہے۔ تو سارے معاملات اسی کی طرف لوٹ آئے جائیں گے۔ وہ عدل و انصاف کے ساتھ اس دن ہر معاملے کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کنتم خیر امتن، اور تم بہترین امت ہو۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، خیر امتن، بہترین امت اور جماعت ہے۔ اور وجوہات یہ ہے کہ ایمان لائے، عدل و انصاف کے ساتھ رہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکتے رہے۔ یہ سب امت محمدیہ کی خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور یہ خطاب جو ہے اخرجت للناس تامرون، یعنی یہاں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ امت محمدیہ تمہیں اس لیے یہ آنر دیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے فکر مند ہو جاؤ، لوگوں کے لیے جیو۔ یہ سب اس وصف کو پانے کے لیے
دیکھیں 3 شرائط کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں سفید چہرے لے کے جانا ہے، اس کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونا ہے، جنت کے راستوں پر چلنا ہے، جنت کے دروازوں سے داخل ہونا ہے، تو اب اس کی 3 شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی خیر خواہی اور اصلاح کرو، ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی انہیں معروف باتیں جو ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، انہیں بتاؤ اور برائی سے روکو۔ اور سب سے اہم ایمان، اللہ پر ایمان، ایمان باللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام اس امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری۔ اور اس کے بعد نمبر 2 جو تھا وہ یہی بتایا گیا کہ برائی سے روکو اور بھلائی کی تعلیم دو، یعنی وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، پہلا کام تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف، تم حکم دیتے ہو معروف کا، نیکی کا۔ نمبر 2 وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تم روکتے ہو برائی سے۔ اور نمبر 3 وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، یعنی اللہ پر جب ایمان ہوگا تو پھر ہم یہ کام کریں گے نا۔ تو پہلا کام اللہ پر ایمان۔ وَلَوْ آمَنَا، اور اگر ایمان لاتے اہل الکتاب، اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی ایمان لے آتے اللہ پر، یعنی وہ تو اپنی اس ضد میں رہے نا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محض اس بات پر پرخاش تھی کہ وہ سلسلہ اسماعیلیہ سے ہیں، لیکن اللہ نے ایک جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے خزانوں کے مالک ہو؟ وہ جو چاہے جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے نبوت دے، جسے چاہے بادشاہ دے، جسے چاہے مال و مال کر دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اور اصل یہ بھی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ہماری جتنی طلب کا کاسہ بڑا ہوگا، جتنی ہماری چاہت ہوگی، جتنا ہم دین کے راستے پر چلیں گے، اتنی ہمیں محبتیں بھی ملیں گی۔ ماں باپ کی مثال لے لیں نا، جو بچہ سب سے زیادہ فرما بردار ہو، بات سنے، اچھی زندگی گزار رہا ہو، ماں باپ کی خواہشوں کے مطابق عمل کرے، ایسا بھی نہیں کہ اس کی اپنی خواہشات کا بھی ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن بچپن سے لے کے تو نہیں ایسا ہوتا نا، وہ ان کے بتائے ہوئے نیکی کے راستوں پہ چلے تو وہ اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ والدین کی محبت بھی اسی کے لیے تھی۔ تو اللہ رب العزت تو اللہ ہے، ظاہر ہم جتنی اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اسلم تو اس کے آگے گردن ڈال دیں گے، جھک جائیں گے، وہ اتنا ہی ہم سے وہ بھی محبت کرے گا۔ اور اللہ ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ، یہ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے کہیں گے اپنے بندوں کے نیک اعمال دیکھنے کے بعد، دیکھو میں نے اپنے اس بندے سے محبت کی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے آگے آسمانی دنیا پہ یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اللہ نے ان سے محبت کی ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت کرنا ہے۔ تو یہ ایک چین ہے جو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کوئی ہم فارغ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے کہ بس جو مرضی من مانی زندگی گزاریں، اور بس اگر کسی نے بعد میں 1-2 قرآن کی تلاوت کر دی تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایسی بھول بھلائیوں میں مت رہیے گا، یہ دھوکے کے سامان ہے سارے۔ عمل وہ ہے جو آپ نے خود کیے، جو اچھے عمل کریں گے، صالح اولاد چھوڑیں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کوشش تو ہمیں کرنی ہے نا اپنے لیے بھی۔ لہذا یہاں فرمایا گیا آیت کے اس حصے میں کہ اہل کتاب کو ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس حقیقت کا اظہار بھی فرمایا کہ ان میں سے کچھ مومن ہیں۔ آپ دیکھیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، جیسے کہ عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، لیکن جب ایمان لائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیے گئے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار آ گیا، جنت کی بشارت مل گئی۔ تو یہ ہے
تو لہٰذا جو بھی اپنے دین اسلام کو قائم کرے گا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بہتر گزارے گا، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرنے کو منع نہیں کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فاقے کریں گے تو زندگی اچھی گزرے گی، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے تو شاید ہم بڑے متقی بن جائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ اپنی زندگی کو بھی انجوائے کریں لیکن حق حلال کے ذرائع میں رہ کے، ٹھیک ہے؟ حد سے نہ بڑھیں، دوسروں کو چھڑانے تکلیف دینے کے لیے نمود و نمائش نہ کریں، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا فرمایا گیا لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنین، ان میں سے بعض وہ ہیں جو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ اسی طرح ابن عباس، جیسے میں نے ابھی بھی بتایا تھا کہ انہوں نے فرمایا، راوی ہیں وہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکنے پر قاصر ہے تو سمجھ لو کہ میری امت سے دین رخصت ہوا۔ اب آپ سوچیں یہ کتنی ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں اور آپ قاصر ہیں، اسے نہیں روک سکتے، تو سمجھ لیں کہ امت سے دین رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا، ہم سب نے یہ ٹرینڈ بنا لیا، ارے بھائی کون کسی کی بات میں بولے، کون برائی مول لے، کون رشتے خراب کرے۔ اور یہ باتیں سختی سے کرنے والی نہیں ہوتی، بہت سمجھا کے بڑے آرام سے تحمل سے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ آرام سے کسی کو کہہ دیں، اب وہ نہ مانے تو اس کا اپنا فیل ہے، پھر وہ خود جواب دے ہوگا، لیکن تماشا نہ دیکھیں، کسی کو اذیت نہ دیں، دوسروں کے ساتھ مل کے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں جو مجھے آج تک کبھی نہیں بھولی۔ ایک بہت ہی بیمار خاتون تھیں، میں انہیں دیکھنے گئی تو ان کے پڑوس سے کوئی خاتون آئی ہوئی تھیں وہ بھی ایجڈ ہیں۔ انہوں نے کہا ارے بھائی سب مل کے دعا کرو کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، بس ان کی زندگی آسان ہو جائے، یعنی ان کا مطلب تھا موت آ جائے، اور بس اللہ ان کو ان کے گناہ معاف کر دے۔ بار بار وہ یہ کہتی رہی۔ لیکن یہ ہے علم کی کمی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے گناہ کم کرنے ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو دھونا ہوتا ہے، تو وہ ان امتحانوں سے گزرتا ہے۔ حدیث ہے نا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھے گا تو اسے اس کا بھی صلہ دیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ فتوے صادر کر رہی تھیں کہ ان کے گناہ جو ہیں بہت ہیں، اس وجہ سے یہ بیمار ہیں۔ میں نے ایک بار سنا، دو بار سنا، پھر میں نے کہا بات سنیں، آپ بڑی ہیں، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا کہ گناہوں کی وجہ سے یہ بیمار ہے؟ میں بھی بیمار پڑ سکتی ہوں، آپ بھی پڑ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت تو بلکہ شاید اپنے بندوں کے گناہ دھونا چاہتا ہے جب وہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ جانے سے پہلے اول تو اللہ رب العزت کسی کو بستر پہ نہ ڈالے، محتاجیوں سے بچائے، لیکن اللہ کی مصلحتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنت دوزخ کے پروانے جاری کرنے والے؟ تو لہٰذا یہ چیزیں بڑے سنبھل کے کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایسے اپنے فتوے بھی ہم صادر نہیں کر سکتے، ہمیں صرف اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے، مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا۔ جو ہمیں بھلا لگے، جو بہتر لگے وہ کریں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ خود بھی بہتری کریں، خود بھی اپنی اصلاح کریں۔ ایسے نہیں کہ خود جو چاہیں کرتے پھریں اور دوسروں کو نصیحت کریں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پڑھا ہے نا ہم نے پچھلی آیتوں میں، حقہ تقاتی ہی، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، ایٹ موسٹ جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہم اتنا کریں۔ اپنی ذمہ داری یہ نہیں کہ بس بھائی اب ہم کیا کریں، بہن ناراض ہو جائے گی، بھائی ناراض ہو جائے گا، ہم وہ نہیں ہوتا، ان کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیں اپنی فکر ہوتی کہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کو بہت ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی بہت زیادہ، اور اس کے لیے ایک بار یہ بھی فرماتی ہوں کہ بہترین امت کا مطلب ہے، معلوم ہوا کہ امت محمدیہ بہترین امت ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتی رہتی ہے یہ امت۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہو، انہیں اسلام کی طرف لاتے ہو، پھر وہ دل سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، یعنی نرمی سے محبت سے سب کچھ کریں، صلہ رحمی کریں۔ یہ نہیں کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ان کے 10 مارنے کے بعد چین آئے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہر زمانہ اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے بہتر ہے، لہذا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہترین دور، تابعین اور تبع تابعین جو ان کے بعد آئے وہ بھی بہترین دور، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہترین زمانے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی تقلید نیکیوں میں کی، لہذا اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ یہ بڑی سبق آموز آیات ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم بس پڑھیں، ترجمہ سنائیں اور گزر جائیں۔ تفسیر ضرور سنیں، ہم سب اپنا چیک کریں، اپنے اندر جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، دین اسلام نے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو انشاءاللہ۔